بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے خیر چاہتا ہے۔ در حقیقت ناظرین کرام، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عربی لغت میں چاہنا اس معنی کے لیے متعدد الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ مثلا ایک لفظ ہے مشیت۔ مشیت کے بھی یہی معنی ہے کہ اللہ کی مشیت یعنی چاہنا۔ مثلا جس طرح کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ کی مشیت ہوئی، تو اسی طرح ایک لفظ ہے ارادہ۔ ارادہ کے معنی بھی یہی ہے یعنی چاہنا۔ آج کی اس ملاقات میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہ جو لفظ ہے ارادہ، اللہ اپنے بندوں کے لیے فلاں کام کا ارادہ فرماتا ہے، یا اللہ اپنے بندوں سے فلاں کام کا ارادہ فرماتا ہے، تو مقصد یہ ہوا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے جو کام جو چیز چاہتا ہے، یا اپنے بندوں سے اللہ جو چیز یا جو کام چاہتا ہے، تو یقیناً اللہ ہمارے بارے میں، اپنے بندوں کے بارے میں، یا ہمارے لیے اللہ جو کچھ چاہتا ہے تو ہمیں اس بارے میں علم ہونا چاہیے، کیونکہ اس چیز کی یقیناً بڑی اہمیت ہے۔ اور اللہ جو کچھ چاہتا ہے ہم سے یا ہمارے لیے، تو یقیناً ہمارے لیے اس میں ہی بڑی بہتری ہوگی۔ فرمایا قرآن کریم میں کہ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تمہارے لیے یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے خوب بیان کر دے، واضح فرما دے، یعنی ایسی باتیں، ایسے کام، ایسی چیزیں اللہ تمہیں خوب وضاحت کے ساتھ بیان کر دے، بتا دے کہ جس میں تمہارے لیے دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی ہر خیر و خوبی کا راز پوشیدہ ہے۔ یرید اللہ، اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اسی طرح ہم نے یہ آیتیں نازل کی ہیں جو کہ بینات یعنی بہت ہی صاف ہیں، کہ ان میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، صاف صاف یہ ہماری آیتیں۔ اور یہ کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے کہ ان آیتوں کو پڑھنا، اللہ کی آیتوں کی تلاوت، انہیں سمجھنا، ان کے مطابق عمل کی فکر و جستجو کرتے رہنا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ صراط مستقیم کی جانب انسان کو ہدایت نصیب ہوگی۔ اور فرمائے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کسی کے بارے میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت نصیب ہو جائے، تو اللہ اس کے سینے کو دین اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسے شرح صدر اور اطمینان قلب کی نعمت سے اللہ نوازتا ہے۔ الغرض جس کسی کو دین اسلام اور یہ کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں شکوک و شبہات کی بجائے شرح صدر اور دلی اطمینان قلب کی نعمت جس کسی کو نصیب ہو کہ واقعی یہی دین برحق ہے، تو گویا یہ وہ عظیم اور خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ کو اس کے لیے خیر مقصود ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو پھر اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو یوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کی سمجھ حاصل
کرنے کے معاملے میں کوشاں و سرگرداں ہی رہا کریں، فکر و جستجو کرتے رہا کریں، کیونکہ وہ انسان کہ جسے اللہ کے دین کی سمجھ حاصل ہوگی، یہ نعمت نصیب ہوگی، تو پھر اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس انسان کے لیے اللہ کی طرف سے خیر مقصود ہے، کہ یہ خوش نصیب ترین انسان ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، وہ انسان جو آخرت کی خیر کا طلبگار ہوگا، جو آخرت چاہتا ہوگا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہی جو ہمیشہ کوشش میں مشغول و منہمک رہا کرتا ہو، اور یہ کہ وہ مومن بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششوں کی اللہ کے ہاں بہت بڑی قدر ہے۔ یعنی انسان اگر دنیا کی بجائے، جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ کی طرف سے یہ بات بتائی گئی کہ جو کوئی دنیا کا طلبگار ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے اس کا انجام یہ ہوگا کہ اسے آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، کہ دنیا کی زندگی اور یہاں کی جو چند روزہ رنگینی ہے اور عارضی و فانی جو راحت و آرام ہے، دنیا کی دلچسپیاں، دنیا کی یہ خوشیاں اور دنیاوی کامیابیوں کا جو کوئی طلبگار ہوگا تو پھر شاید اللہ اسے دنیا میں نعمتیں عطا فرما دے اور آخرت میں اسے کچھ بھی ملنے والا نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ تو دنیا میں اسے کچھ ملا اور نہ ہی آخرت میں اسے کچھ ملا، کہ دونوں ہی جگہ خسارہ اور بربادی۔ لیکن اس کے برعکس جو کوئی آخرت کا طلبگار ہوگا، وہاں کی دائمی و ابدی کامیابی کے لیے جو کوئی کوشاں و سرگرداں رہا کرتا ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے اس انسان کے لیے کہ جو کچھ کوشش کر رہا ہے انسان آخرت کی کامیابی کے لیے، تو اس کی یہ کوشش یہ رائے گاں اور ضائع جانے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں اس کوشش کی بڑی قدر ہے۔ مقصد یہ کہ اسے واقعی آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں، اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ فقیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ، قال یوفقہ لعمل صالح، فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کاموں میں لگا دیتا ہے، اس سے کام لیتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس بات کا کیا معنی ہے کہ اللہ اسے کام میں لگا دیتا ہے؟ تو فرمایا کہ یوفقہ لعمل صالح، اللہ اسے اچھے کاموں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ مقصد یہ کہ جس کسی کو اللہ کی طرف سے اچھے کاموں کی توفیق نصیب ہوتی رہے گی زندگی بھر، تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے گویا کہ اس انسان کے لیے خیر مقصود ہے، اللہ اس کے لیے بھلائی چاہتا ہے دونوں جہانوں میں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھے کام ہی کیا کرے، تاکہ وہ خود کو ان خوش نصیب ترین افراد میں شامل کر لے کہ جن کے لیے اللہ کو خیر مقصود ہے، کہ آج یہ چیز ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، کل جب سانس کی یہ ڈوری ٹوٹ جائے گی، اللہ جانے کہ کب آخری وقت آ پہنچے۔ فرمائے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو نہیں خبر کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو کل کی تو کوئی خبر نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہمت سے کام لے، اور یہ کہ وہ آج ہی اور ابھی اور فوراً اس بات کا عزم بالجزم کرے کہ میں ہمیشہ اچھے کام ہی کیا کروں گا، وقت پر نماز پڑھوں گا، ہر برائی سے میں بچتا ہی رہا کروں گا۔ تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہے کہ جن کے لیے اللہ کو خیر مقصود ہے۔
اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت اور آسانی، اور یہ کہ اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دین کے معاملے میں اور شرعی تعلیمات پر عمل کے معاملے میں انسان کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ سختی کا مظاہرہ نہ کیا کرے، بلکہ اعتدال اور میانہ روی سے وہ کام لیا کرے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں مشکل میں مبتلا کر دے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ نرمی اور آسانی کا معاملہ کیا جائے، کیونکہ انسان تو ضعیف ہے، کمزور مخلوق ہے یہ انسان۔ لہذا جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے دین کے معاملے میں کسی مشکل میں مبتلا نہ ہو جائے، بلکہ دینی معاملات کے سلسلے میں انسان کو چاہیے کہ وہ مشکل میں خود کو مبتلا کرنے کی بجائے اور تشدد اور غلو اور مبالغے کی بجائے اعتدال یعنی میانہ روی کا مظاہرہ کیا کرے، کہ نہ تو کمی ہو کہ تساہل برت رہا ہو انسان کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ دین میں سختی نہ کی جائے تو چلو کبھی 5 نمازیں پڑھ لیں، کبھی 4 پڑھ لیں، کبھی فجر کی مثلا 2 رکعتیں پڑھیں، کبھی 1 پڑھ لی، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ دین میں سختی نہ کی جائے۔ تو یہ چیز ہرگز مقصود نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین میں جو تعلیمات ہیں، جو فرائض و واجبات ہیں، ان میں نہ تو کمی کی جائے اور نہ ہی زیادتی کی جائے، اور میانہ روی کے ساتھ جس قدر جو فرائض و واجبات ہیں ان کی مکمل پابندی کرتا رہے انسان۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک چیز جس کے بارے میں ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ یہ چاہتا ہے، یہ ارادہ فرماتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں، فرمائے کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمایا کرے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول فرمایا کرے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ بکثرت اٹھتے بیٹھتے زندگی بھر توبہ و استغفار کا خوب اہتمام و التزام کیا کرے، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ عظیم ترین خوشخبری ہے کہ اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ بندہ توبہ کیا کرے، تب فوراً ہی اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمایا کرے۔ اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تو دنیا والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب اللہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، اللہ ظلم کو پسند نہیں فرماتا، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ظلم و زیادتی کے معاملات نہ کیا کریں ایک دوسرے کے ساتھ، ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے ہم باز ہی رہا کریں، جیسا کہ حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ عز و جل نے یوں ارشاد فرمایا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، کہ دیکھو اے میرے بندو، میں نے تو ظلم کو خود اپنے آپ پر حرام قرار دے رکھا ہے، اور میں نے ظلم کو خود تمہارے درمیان بھی حرام ہی قرار دے رکھا ہے۔ لہذا اے میرے بندو، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی ہرگز نہ کیا کرو۔ اور فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تو حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا۔ تو جب اللہ
یہ چاہتا ہے کہ عدل و انصاف ہو۔ اللہ سبھی کے لیے عدل کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کو پسند نہیں فرماتا کہ خود اللہ کی طرف سے بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو، تو پھر بندوں کے لیے بھی اللہ کی طرف سے یہی چیز مقصود ہے، اور اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ بندے بھی آپس میں ہمیشہ عدل و انصاف پر مبنی ہی آپس کے معاملات ہوں، اور آپس کے رویہ و سلوک وغیرہ، اور یہ کہ کسی بھی شکل میں جو بھی ظلم و زیادتی ہو تو اس سے انسان ہمیشہ بچتا ہی رہا کرے کہ ظلم و زیادتی اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ عدل و انصاف اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اراد اللہ عز وجل بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جب اللہ کسی گھرانے کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے دلوں میں اللہ نرمی ڈال دیتا ہے۔ کوئی گھرانہ ہے، کوئی خاندان ہے، کوئی گھر ہے کہ اس میں ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، ماں باپ ہیں اور ان کے بچے ہیں، وہاں اگر وہاں روز روز فتنے ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، دنگا و فساد ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہاں خیر کہاں، وہاں خوشیاں کہاں، وہ گھر جنت کا نمونہ کس طرح پیش کر سکے گا؟ وہ تو جہنم بن کر رہ جائے گا، ان کی زندگیاں وہ تو عذاب بن جائیں گے سبھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ میرا گھر یہ ہمیشہ جنت کا نمونہ بنا رہے، اور یہ کہ خوشگوار زندگی میں سکھ کا سانس لے سکوں اپنے اس گھر میں، اور یہ کہ میرے بیوی بچے یہاں ہنسی خوشی زندگی کے شب و روز بسر کر سکیں، تو پھر ہمیں سختی کی بجائے نرمی کو اپنانا ہوگا، بتکلف کوشش کر کے اور ارادہ کر کے کہ کیسا ہی معاملہ ہو، غصہ آ رہا ہو، لیکن ہمیں تکلف کر کے غصے سے بچنا ہے، سختی سے بچنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے دلوں میں نرمی ہوگی، آپس میں گھر میں ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں ادب اور عزت و احترام کے معاملات ہوں گے، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ ہمارے لیے خیر چاہتا ہے۔ اللہ جس کسی کے لیے خیر چاہتا ہے، جس گھرانے کے لیے خیر چاہتا ہے، تو اس گھرانے والوں کے دلوں میں اللہ نرمی کے جذبات پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔